ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقدیر چونکہ لکھی ہوئی ہے لہٰذا آپ تقدیر سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ دوسری طرف ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اب یہ دو بالکل متضاد باتیں ہیں، تو ہم اس میں سے کس بات کو مانیں؟ دیکھیے، پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ ایک مخصوص دائرے میں پیدا کیے جاتے ہیں، ایک مخصوص حالات میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ آپ جس معاشرے میں پیدا کیے گئے ہیں اور جس گھر میں پیدا کیے گئے ہیں اور جو حالات آپ کو درپیش ہیں اور جو مواقع اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، آپ کا امتحان وہاں ہے۔ لیکن وہ جو باقاعدہ سارے معاملات ہیں وہ خدا کی طرف سے پری سیٹ ہیں۔ اب پری سیٹ کی جو مثال ہے وہ شاید پچھلے زمانوں میں ہمیں دینا بہت مشکل تھا، لیکن جب سے یہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ ہم تقدیر کو اور اپنی کوششوں کو اور اپنے آپشنز کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، کمپنی نے ہمارے لیے ایک اینڈرائڈ کا موبائل بنا دیا اور اس کے اندر وہ جو سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے اور جو اس کا فنکشن ہے اور ٹچ اسکرین ہے اور کون سے آپشن پہ کلک کرنے پر کون سی اپلیکیشن کھل جائے گی اور کتنی اپلیکیشن اس کے اندر انسٹال ہیں اور کتنے ایپ آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں، یہ سب کی سب فیکٹری سیٹنگ کے اندر پہلے سے فکس ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہاں، ہم پھر جب اس موبائل کو خرید لیتے ہیں تو خرید لینے کے بعد وہ ہمارے سامنے چند آپشن رکھتا ہے۔ وہ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس موبائل کے اندر فلاں اور فلاں جگہ سے ایپ لے کر کے انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن اصل میں کمپنی نے اس میں رکھا ہوتا ہے، تو آپ کا اختیار سلیکشن کا آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی اسکرین ہے اور ایک ہی طرح کے موبائل 10 لوگوں نے خریدے ہیں اور ایک ہی تاریخ میں خریدے ہیں، لیکن ہر ایک کا جو موبائل ہے وہ الگ کلر اسکیم کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کا جو ڈیسک ٹاپ ہے اس کے اوپر کسی نے تھیم اپنی مرضی کی لگائی ہوئی ہے، کسی نے وال پیپر اپنی مرضی کا لگایا ہوا ہے، کسی نے آئیکن اپنے حساب سے سیٹ کیے ہیں، کسی نے ڈیسک ٹاپ پہ کچھ رکھا ہے اور کسی نے بالکل ہی خالی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چوائسز جو ہیں یہ اس انفرادی شخص کی ہیں، لیکن یہ ساری چوائس کا آپشن کمپنی نے رکھا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا ڈیسک ٹاپ سیٹ کر لیں اور چاہیں تو ڈیفالٹ پہ چلے جائیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہماری زندگی کے 99% جو معاملات ہیں وہ پری فکس ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ بقایا 1% معاملات ہم پر چھوڑ دیے گئے ہیں، لیکن وہ جو معاملات ہم پر چھوڑے گئے ہیں وہ بھی آپشنز کی صورت میں پہلے سے تقدیر میں موجود ہیں۔ جیسے کہ ہمارے موبائل کے اندر آپشنز کی صورت موجود ہوتی ہے کہ کیا آپ ڈارک تھیم رکھنا چاہتے ہیں یا لائٹ تھیم رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپشن دونوں موجود تھے۔ آپ نے صرف کیا کیا، آپ نے صرف سلیکشن کی کہ ڈارک تھیم کیا تو اب آپ یوٹیوب کھولیں گے تو بیک گراؤنڈ بلیک آئے گا، آپ لائٹ کریں گے تو وہ وائٹ آئے گا۔ تو یہ آپشن دونوں تقدیر میں موجود تھے، دونوں اینڈرائڈ کے سافٹ ویئر میں موجود تھے، آپ نے صرف اس میں سے ایک کو چوز کیا ہے۔ آپ کا اختیار چوز کرنے کا تھا۔ چوز کرنے کے بعد وہ تھیم کس طریقے سے اپیئر ہوگی یہ بھی پری ڈیفائن ہے، یعنی کہ میرے پاس صرف سلیکشن کا اختیار ہے، اس کے بعد وقوع کیا پیدا ہوگا، واقعہ کیسے ظاہر ہوگا یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی میرے ہاتھ میں اختیار یہ ہے کہ میں کسی شخص کو مارنے کا ارادہ کروں اور ریوالور نکالوں، اس کی طرف نشانہ سادھوں، لبلیبی پہ انگلی رکھ کر کے دبا دوں، یہ میرا اختیار ہے۔ لیکن لبلیبی پر انگلی یعنی کہ ٹریگر جسے کہتے ہیں، آپ اردو میں لبلیبی کہتے ہیں، اسے دبانے تک تو میرا اختیار تھا، اب یہ دبا دیا، لیکن دبانے کے بعد اب ایک واقعہ جنم لینا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بارود نے پھٹنا ہے اور گولی نے بندوق کی نال سے نکل کے اس شخص کی طرف سفر کرنا ہے اور پھر اس شخص کو جا کے ہٹ کرنا ہے۔ یہ واقعہ ابھی جنریٹ ہونا ہے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی میرے کنٹرول میں۔ میرے اختیار میں صرف کسی شخص کو مارنے کا ارادہ کرنا، اسلحہ اس کی طرف
اٹھانا، اس کا نشانہ سادھنا اور ٹریگر کو دبا دینا، بس یہ یہاں تک آپشنز جو تھے وہ میرے اختیار میں تھے، اور یہ انہی چیزوں کا مجھ سے جواب لیا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ آپ نے ٹریگر دبایا، دبانے کے بعد گولی نالی میں پھنس گئی، آپ نہیں جانتے تھے، گولی نہیں پھنسی اور وہ بندوق کی نالی سے نکلی اور سفر کرتی ہوئی بیچ میں ہوا کے دباؤ کے سبب سے یا اس بلٹس کی شیپ میں کچھ خرابی تھی اس کی سبب سے وہ سوئنگ کر گئی، جیسے کہ بال سوئنگ کر جاتی ہے، وہ سوئنگ کر گئی، اور آپ نے تو ٹارگٹ جو طے کیا تھا وہ کسی شخص کا سینہ تھا، وہ بجائے اس کے سینے پہ لگنے کے اس کے کندھے سے 2 انچ ادھر دیوار میں لگ گئی، یہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ آپ نے مارنے کے ارادے سے گولی فائر کی تھی، لیکن وہ گولی جا کے لگ گئی ٹارگٹ پہ، لیکن وہ شخص پھر بھی نہیں مرا، زخمی ہوا، بے ہوش ہوا، اسپتال گیا، آپریشن ہوا اور دوبارہ وہ کھڑا ہو گیا، تو آپ کے اختیار میں یہ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت کم اختیارات جو ہیں وہ تقدیر میں مینشن ہیں، لیکن وہ چوائس کی حد تک ہیں۔ آپ صرف سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد وہ واقعہ کیسے جنم لے گا یہ بھی تقدیر میں پری ڈیفائن ہے، تو یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا اختیار صرف چوز تک ہے، ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ تو وہاں تقدیر میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعرات کے دن فلاں صاحب نیلے رنگ کا لباس پہنیں گے، یہ تقدیر میں ایسے نہیں لکھا۔ تقدیر میں یوں لکھا ہوا ہے کہ جمعرات کے دن فلاں شخص الماری کھولے گا تو اس کے سامنے 3 کلر کے 5 کپڑے آئیں گے ہلکے بھاری، اور ان میں سے یہ شخص اپنی مرضی سے انتخاب کرے گا کہ مجھے کون سا کپڑا پہننا ہے، تو جس چیز کا یہ انتخاب کرے گا وہ اسے پہن لے گا۔ تقدیر میں گویا تقدیر بڑی فلیکسیبل انداز میں متعین ہے، وہ آپشن کی صورت میں۔ یہ ہے تقدیر اور ہمارا اختیار۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے اور وہ ہے خدا کا علم۔ سوال یہ ہے، کیا خدا کو میرے اس سفید لباس کے پہننے سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں آج جمعے کے دن یہ سفید لباس پہنوں گا؟ اگر میں یہ مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی محتاج ہے کسی واقعے کے ہونے کے بعد اس کی تفصیلات کو جاننے کا، جیسے کہ ہم انسان محتاج ہیں کہ بھائی وقوع پذیر ہوگا، واقعہ ہوگا تو ہم بتائیں گے ہاں جی فلاں جگہ پہ دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں فلاں فلاں زخمی ہوئے، فلاں فلاں ہلاک ہوئے اور فلاں فلاں گاڑی یا شیشے کو نقصان پہنچا۔ ہم محتاج ہیں کہ واقعہ ہونے کے بعد اس کی تفصیلات جانیں، تو کیا خدا بھی محتاج ہے؟ تو خدا تو کائنات چلا رہا ہے، خدا نے تو کائنات بنائی ہے، اور وہ واقعہ جو آئندہ جنم لے گا وہ واقعہ بھی اس نے ہی جنم دینا ہے، اس واقعے کو بھی خود خدا نے ہی پیدا کرنا ہے۔ تو خدا کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ واقعہ کس وقت وقوع پذیر ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی۔ تو خدا چونکہ کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے اور واقعات کو جنم دینے والا ہے، اس لیے خدا کو کسی ایونٹ کے جنریٹ ہونے سے پہلے اس کا نالج ہونا چاہیے۔ کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ کائنات میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے اور ہر لمحے 50,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ کسی مرکز کی طرف جا رہا ہے اور پھر غروب ہو رہا ہے۔ کہیں پر کوئی ستارہ ٹوٹ رہا ہے، کہیں پر کوئی بلیک ہول کسی کہکشاں کو اپنے اندر گھونٹ رہا ہے، اپنے اندر ڈبو رہا ہے، کوئی پھول میں پتی پیدا ہو رہی ہے، کسی کا کوئی مکھی اپنے شہد کی چھتے سے اڑ کر کے کسی پھول کا رس، گویا ہر سیکنڈ میں کروڑہا ارباہا ایونٹ جنریٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایونٹ جنریٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ تو خدا کو اس ایونٹ کے جنریٹ ہونے سے پہلے اس کی تفصیلات کا علم ہونا چاہیے۔ تقدیر میں تو آپشن موجود تھے کہ میرے سامنے 5 کلر کے لباس آئیں گے الماری سے نکل کے، میں نے ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی ایک خاص قسم کا سوٹ انتخاب کر کے اور اسے پہننا ہے۔
لیکن خدا یہ جانتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کون سے کلر کا انتخاب کرے گا. آپ نیلے رنگ کا انتخاب کریں گے، میں سفید رنگ کا انتخاب کروں گا. خدا یہ بات ایونٹ جنریٹ ہونے سے پہلے جانتا ہے. یہ ایونٹ میری زندگی میں جنریٹ ہوا ہے، وہ مجھے زندگی ملنے سے پہلے اس ایونٹ کو جانتا ہے. وہ میرے عالم ارواح میں آنے سے پہلے، میں جس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا، میں عالم ارواح میں جب خدا نے مجھے پیدا کیا وہ اس سے پہلے بھی اس ایونٹ کو جانتا تھا. تو اس لیے جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ خدا کیا جانتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی خدا کے علم میں ساری باتیں ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسے سب پتہ ہے پہلے سے. اور وہ جو اس کا نالج ہے چونکہ وہ پرفیکٹ ہے لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس نے جان لیا کہ میں وائٹ لباس پہنوں گا تو ہو نہیں سکتا کہ میں بلیک پہن لوں. اس کا علم سچا ہے، لیکن یہ اس کا علم ہے. اس کے علم کے سبب سے میں مجبور نہیں ہوا کہ میں لباس سفید رنگ کا پہنوں، کیونکہ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ میں سفید لباس پہنوں گا. میں نے اس لیے سفید لباس نہیں پہنا، بلکہ میں اپنی مرضی سے سفید لباس پہنوں گا. یہ اس کے علم میں پہلے سے تھا. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میرا یہ والا بیٹا جو ہے بقایا سارے بیٹوں سے زیادہ تیز ہے، تو یہ موٹر سائیکل چلانا سب سے پہلے سیکھے گا. تو کیا آپ نے ایسا کہا تھا اس کی وجہ سے بقایا بیٹے موٹر سائیکل اس عمر میں نہیں چلا سکے جتنی عمر میں چھوٹا بیٹا چلا گیا؟ کیا آپ کے کہنے سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ان کے اندر آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس سے یہ جان لیا کہ اس میں پھرتی زیادہ ہے، اس میں چیزوں کو سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہے، تو یہ پہلے چلانا سیکھ لے گا. آپ کے کہنے نے نہ اس کے اندر وہ قابلیت پیدا کی اور نہ ان لوگوں کے اندر نااہلیت پیدا کی، وہ آپ کا علم تھا. خدا جو ہے وہ کسی چیز کو تجربات سے نہیں جانتا. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم پریویس ایکسپیرینس کی بنیاد پر اگلی پریڈکشن کرتے ہیں. خدا کو بغیر کسی ایکسپیرینس کے علم کامل حاصل ہے، لہٰذا وہ کوئی چیز کائنات میں جو سب سے پہلی دفعہ ہوتی ہے وہ اس کو اور اس کے بیہیویئر کو اور اس کے اینڈ کو جانتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں خدا کے علم کی اور تقدیر کی نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قلم تحریر لکھ کر کے خشک ہو گیا، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ خدا کے علم کا بیان ہے. لیکن کیا قلم خشک ہو گیا اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ نہیں. وہ تقدیر کے قلم نے جو تقدیر لکھی تھی وہ آپشن سمیت لکھی تھی، اور ان آپشن کو لکھنے کے بعد نیچے باٹم لائن میں لکھا ہوا تھا کہ تمام تر آزادی کے باوجود یہ شخص اپنی تمام تر رضامندی اور خوشی سے سفید رنگ کا لباس جمعے کے دن پسند کرے گا پہننے کے لیے. یہ خدا کے علم کا بیان تھا. میرے پاس آج بھی آپشن ہے اور میں اپنے آپشنز کو چننے میں اتنا ہی آزاد ہوں جتنا کہ آپ موبائل فون کے آپشنز کو چننے میں آزاد ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کوئی آپشن چنتے ہیں اس کے بعد جو کچھ اینڈرائڈ کے موبائل کا بیہیویئر آپ کے سامنے آتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں، وہ پھر تقدیر کے تابع ہے. اس کے لیے پھر ہم دعائیں کرتے ہیں. دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا یہ ہوتی ہے کہ الہی میں نے آپشن نمبر 3 چن لیا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے، اور مجھے معلوم نہیں کہ اس آپشن کو چننے کے نتیجے میں جو ایونٹ جنریٹ ہوگا اس کے نتائج کیا نکلیں گے، لیکن تو جانتا ہے پہلے سے. تو میں تجھ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپشن میں نے نمبر 3 چنا ہے لیکن رزلٹ چاہیے مجھے یہ. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایونٹ کے جو نتائج ہیں وہ آپ وہ کر دیں جو میں چاہتا ہوں. دعا یہ ہوتا ہے. اصل میں دعا جو ہے ایونٹ کے نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی ایک ریکویسٹ ہے جو ہم ایونٹ جنریٹر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. خدا ایک ایونٹ جنریٹر ہے. کیا خدا میری اس ریکویسٹ کے نتیجے میں
اس ایونٹ کے نتائج کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ بھی تقدیر میں خدا نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص اگر مجھ سے ریکویسٹ کرے گا تو پھر اس ایونٹ کے نتائج یہ ہوں گے, اور اگر ریکویسٹ نہیں کرے گا تو بائی ڈیفالٹ اس کو چھوڑ دو. اگر اس کو کسی نے دعا دے دی تو پھر ایونٹ کے نتائج نمبر 3 کے حساب سے ہوں گے. گویا اگر خود نے ریکویسٹ کی تو جیسا یہ چاہتا ہے ایسا ہی ہو جائے گا. اگر اس نے ریکویسٹ نہیں کی, کسی نے اس کو دعا دے دی, تو اس دعا کے نتیجے میں آپشن 2 کے مطابق یہ نتائج نکلیں گے. لیکن کسی نے دعا بھی نہیں دی, اس نے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا, اس نے دعا بھی نہیں دی, اس نے خود بھی ریکویسٹ نہیں کی, تو اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے ایونٹ کے؟ وہ بائی ڈیفالٹ جو متعین ہے بس وہ نکل آئیں گے جیسا بھی ہوگا. تو تقدیر اصل میں ایک طریقے سے متعین بھی ہے اور فلیکسیبل بھی ہے. آپ خدا کی طرف سے دیکھیں تو اس میں ایک رتی بھر تبدیلی ناممکن ہے, کیونکہ اس کا علم کامل ہے. اس میں کوئی نقص نہیں ہے کہ پہلے خدا کو پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا, نہیں, خدا کو پہلے سے سب کچھ پتہ ہے, لہٰذا اس میں تو ترمیم ناممکن ہے. لیکن میرے آپشن کو سلیکٹ کرنے کی صلاحیت اور میری خدا سے دعا کی ریکویسٹ ایونٹ کے نتائج کو تبدیل کر دیتی ہے. لیکن وہ ایونٹ کے جو نتائج ہیں وہ بھی کئی آپشن کی صورت میں پہلے سے تقدیر میں موجود ہیں. بس فرق یہ ہے کہ یہ شخص اگر درخواست دے گا تو اس کو لون مل جائے گا, درخواست نہیں دے گا تو لون نہیں ملے گا. اتنی سی بات ہے. تو اب جو شخص آپشنز کی طرف سے بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر اسٹرگل سے تبدیل ہو جاتی ہے, اور جو شخص خدا کی اس بات کی طرف توجہ دیتا ہے کہ قلم تقدیر لکھ کر کے خشک ہو گیا, وہ کہتا ہے نہیں جی, تقدیر کے تابع ہم ہیں, ہمارے اسٹرگل سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں دونوں ہی غلط ہیں. صحیح رویہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جب ہم بات کریں گے تو وہ بات خدا کے علم کی ہے, اس میں ترمیم ممکن نہیں. لیکن جب ہم بات کریں گے اپنی طرف سے, تبدیلی ممکن ہے. صرف آپ نے عقل اور اپنے اندر موجود بلٹن نالج یا بلٹن پراپرٹی کی بنیاد پر جو ڈیسیجن لیا ہے, اس کی بنیاد پر جو آپشن آپ سلیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی تقدیر اس کے مطابق آپ کے سامنے مزید آپشن لے کے آتی ہے. لہٰذا تقدیر کو آپشنز کی صورت میں دیکھیں. وہ شاید کسی نے کہا بھی ہے کہ زندگی کیا ہے, تو اس نے کہا زندگی مواقعوں کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سوال کا جواب میں دینے میں کامیاب ہوں.